السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر یہ بتائیے گا کہ جیسے کہ قرآن مجید میں یہ آیت ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ شہید زندہ ہے اور وہ ہماری طرف سے رزق پا رہے ہیں، تو یہ بتائیے گا کہ ظاہر ہے آرمی میں تو بہت شہادتیں ہوتی ہیں، تو آپ کی کوئی آرمی زندگی میں کوئی ایسا واقعہ ہے کہ کوئی شہید ہوا ہوں اور آپ نے ان کو بعد میں دیکھا ہو، یا ایسا کوئی اگر ایسا واقعہ ہے تو پلیز مجھے شیئر کیجیے۔ جی ہاں، قرآن کی یہ آیت ہے کہ جو لوگ خدا کی راہ میں شہید ہوں انہیں مردہ نہ سمجھو، وہ زندہ ہیں اور اپنے خدا کے یہاں سے رزق پا رہے ہیں، بس فقط تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ تو یہ بالکل آیت کے جو مناسبت سے جو ہے ایسے ملٹیپل عوامل میں ہمیں چیزیں دکھتی بھی ہیں، سمجھ میں بھی آتی ہیں، اور بس یہ ایسا ہی ہے کہ ہمیں شعور نہیں کہ ہم زمین پہ چلتے ہوئے کئی چیزوں کو کچل دیتے ہیں اور ہمیں شعور نہیں ہوتا کہ ہمارے پاؤں کے نیچے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ دبتی چلی جا رہی ہیں۔ تو یہ بالکل جب خدا نے اس کا وعدہ کیا ہے کہ یہ زندہ ہیں اور رزق پا رہے ہیں، تو رزق امام کا قول ہے کہ رزق خالی کھانا پینا ہی نہیں ہوتا، اس میں بچے، اولاد، بیوی اور جتنے اللہ تعالیٰ کے کرم ہیں وہ سب اسی طریقے سے اسے مل رہے ہوتے ہیں جس طریقے سے ایک انسان اپنے ڈائمنشنز کے اندر ان کو فیل کرتا ہے۔ تو یہ بھی ان کا ایک ڈائمنشن ہے۔ یہ واقعہ ہے چند سال پرانا، جب یہ آپریشن ہو رہا تھا اگینسٹ طالبانائزیشن جو ہے، کنڈکٹ ہو رہا تھا آپریشن، اور وہ ہم فاٹا کے علاقے میں لوور دیر تمرگارا ایک جگہ ہے وہ، جہاں ہم کوئی 2 دن 3 دن کے لیے رکنے گئے۔ تو جب ہم وہاں رات کو پہنچے، ذرا سا ٹینس ایریا بھی تھا، ٹینس زمانہ بھی تھا، اور خطرات ہر طرف تھے، تو کارڈن آف جگہ تھی بیسکلی۔ تو جب ہم وہاں ٹھہرے تو وہ ایک چھوٹی سی میس تھی، چند کمروں پر مشتمل، اور باقی ایریا جو تھا گرین بیلٹ تھی اس کی، اور سراؤنڈنگ یوں کہہ لیجیے کارڈنڈ ایریا تھا، اور دریا کے بالکل ساتھ لگا ہوا تھا، اور جھنڈ تھے درختوں کے، دریا کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے، جو اس کی میس کی پریمسس کے ساتھ ساتھ تھے۔ تو رات کو پہنچے، پھر کھانا وانا بنوایا، اور کھانا کھانے کے بعد جو ہے ہم باہر بیٹھ گئے، ہم کوئی 4 5 لوگ تھے، تو باہر بیٹھ گئے، تو چائے شائے آئی، اس دوران کے اندر بجلی چمکی اور ہلکی ہلکی فوار جو ہے جو کہ پسندیدہ فوار ہوتی ہے وہ شروع ہو گئی۔ تو جب بجلی چمکی تو اتفاق سے میری جہاں دریا والی سائڈ جو تھی ادھر مجھے نظر پڑی بجلی چمکنے کے ساتھ، تو جو درختوں کا جھنڈ تھا، مجھے ایسا لگا اس جھنڈ کے اندر بہت سارے فوجیوں کے مختلف چہرے، لیوز جو درختوں کی جھاڑ ہوتی ہے اس کے درمیان میں، ایسے لگا کہ بہت سے فوجی اپنی کامبیٹ یونیفارم کے اندر اور اس کے اندر کیمفلاج ہوئے ہوئے ہیں، اور ایک دم سے بلنک آف اے سیکنڈ کے اندر مجھے ایسا لگا کہ وہاں پوری پلیٹون کھڑی ہے ایک طرح سے۔ تو میں ایک دم سے ششدر ہو گیا، اور میں کیمرے کو لے کے میں نے کہا کہ یہ کیا، اور بجلی کیونکہ گلمپس آف اے سیکنڈ تھی، بجلی دوبارہ وہ ہو گئی۔ میں نے کسی سے ذکر نہیں کیا، اور میں نے کیمرے کو اپنی پوزیشن، جو فون تھا میرا، اس کی پوزیشن بنائی، اور میں نیکسٹ بجلی کا انتظار کرنے لگا کہ بجلی چمکے تو میں پھر اس کو دیکھوں۔ جب میں اس طرف کیمرہ کر لیا اور پھر جب بجلی چمکی تو پھر مجھے کچھ نظر نہ آیا۔ تو ایک کیونکہ میں نے دیکھی تھی شبیہات، تو مجھے شبیہ دکھی تھی، تو یہ تو کہہ نہیں سکتا تھا کہ میں نے نہیں دیکھی، اور نہ ہی میں کسی کو بتا سکتا تھا کہ میں نے دیکھی، کہ اس طرح کی چیز مجھے دکھی ہے تو لوگ مجھے شاید اس کو بلیو نہ کرتے۔ تو میں چپ رہا، اور میں نے پھر تھوڑی دیر کے بعد جب بجلی چمکی اور پھر بے دھیانی میں نے نہیں دیکھا، تو مجھے پھر دکھے اس کے اندر وہی چہرے، اور وہی پلیٹون جو ہے اپنا کیموفلاج یونیفارم اینڈ کیموفلاج اپنی تمام اس کے اندر جو ایکٹیویٹی ہوتی ہے اس میں جیسے تیار کھڑے ہیں۔ تو خیر میں نے اتنی دیر میں نے چائے شائے آئی تو میں نے بیٹمن وغیرہ اور جو حوالدار تھا ان کو بلوایا، اور میں نے پوچھا، میں نے کہا یار یہ کون سی جگہ ہے؟ تو اس نے کہا سر یہ تمرگیرا ہے، یہ یہاں پہ۔ تو میں نے کہا نہیں، میرا پوچھنے کا مطلب ہے کہ یہ کسی یونٹ ہے، یہ کوئی، یا یہ کس کا میس ہے، کون اس کو رن کر رہا ہے؟ اس نے کہا سر یہ یونٹ کے انڈر میں تو نہیں ہے، لیکن یہ جو ہے یہ ایکچولی یہ بیس کیمپ تھا، تو اس بیس کیمپ کو ہم نے کنورٹ کیا ہے۔ پہلے جو آپریشن کے دوران جو شہادتیں ہوتی تھیں تو وہ ہم یہاں پہ ان شہادتوں کو
जो आती थी, तो बिफोर बरियल एंड बिफोर डिस्पैच हम इधर इनको फॉर द टाइम बिंग ट्रांजिट देते थे, इधर रोकते थे। तो यहाँ पे फिर हमने इनकी मॉर्चरी बनाई हुई थी, 2-3 मॉर्चरियाँ थी, और वहाँ तो वहाँ पे हमने इनको वहाँ रखते थे। तो मैंने कहा कि कहाँ थी वो मॉर्चरी, तो उन्होंने कहा सर वो अब तो नहीं है, अब तो ख़त्म हो गई है मॉर्चरी, ये ट्रांसफ़र हो गए हैं यहाँ से, तो उन जगहों को हमने ख़त्म कर दिया और यहाँ हमने अब ये मेस बना दिया है। तो हम लोग क्योंकि उस जगहों के ऊपर हम यानी नया मेस बन चुका था, तो वहाँ पे वो एहसास मौजूद था कि यहाँ पे यानी एक ऐसी फील, एक कूल फील जिसे कहते हैं कंटेंटेड, जब आप वहाँ जाके आप सेरेनिटी बेस्ड, तो वो इतनी खूबसूरत सी जगह, ऐसी ठंड आमेज जगह थी कि आदमी वहाँ यानी कूल फील कर रहा था। और जैसे मैंने आपसे कहा कि मैंने जब बिजली चमकी और मैं, वो इतनी खूबसूरत जगह थी कि झुंड और सारा सराउंड, तो बिजली चमकने में मैंने उस फौजियों को देखा, और उसके बाद मुझे पता चला कि यहाँ पे वो उनकी शहादतों के बाद वो यहाँ पे आकर टेम्पररी उनको रखा जाता था, और सारा, और आज जो है वहाँ पे वो मैस बन गया था। खैर, तो फौजी चीज़ों में ये चीज़ें नॉर्मल होती हैं, क्योंकि शहादतें हैं, अभी कोई जिंदा है, अभी कभी किसी नेक्स्ट मोमेंट उसकी शहादत हो जाती है, तो वो एक बड़ी बाइंडिंग्स और बॉन्डिंग्स डेवलप हुई भी होती हैं आपस में, और ख़ासकर उनमें जो कि इन एरियाज़ के अंदर वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं, जो जिसके अंदर जान की और माल की और हर तरह की जो है ख़तरात जो है लागू होते हैं। तो उनमें बड़ी बॉन्डिंग्स होती हैं और उनकी फीलिंग्स बहुत जुड़े हुए होते हैं। तो मेरी नज़र में जो है, जो मैंने देखा, वो मैं उसको आज भी बिलीव करता हूँ कि वो शहीद होने वाले उन शोहदा के वो चेहरे थे गालिबन, जिन्हें मैं नहीं जानता था, लेकिन शऊरी तौर पर मेरी आंखों के सामने वो लोग जो हैं उस ग्लिम्स ऑफ अ सेकंड के अंदर वो आए, और उन्होंने अपनी मौजूदगी का मुझे वो दिया कि हम यहाँ मौजूद हैं, हम जिंदा हैं, और जैसे कि कुरान ने कहा है कि वो हमारे यहाँ से रिस्क पाते हैं। थैंक यू वेरी मच।